الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سال اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقی علی اعدائهم مغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وولایتهم مجمعین اما بعد قال رسول الثقلین حسین منی وانا من الحسین مل کے درود پر محمد و آل محمد مہربانی کر کے کاروان شہزادہ علی اکبر دے جتنے اراکین وہ برائے مہربانی انہاں اندر ہون نام ڈیو جڑے ذاکرین آئے کھڑن باروں عزت اور عظمت کے صدقے میں اپنی نبیت کے اس بے مثل و بے مثال جشن کو بارگاہ معصومین میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جسے آج کے دن دعا مانگنے کی تمیز نہ ہو اسے پورا سال کبھی بھی دعا قبول کروانے کی تمیز نہیں آ سکتی اسی لیے میں بذات خود فخر سمجھ کے عزت سمجھ کے سوالی بن کے اس پاک جشن میں حاضری دیتا ہوں اور اپنے سوال سے پہلے التماس گزار ہوں بارگاہ شہزادی لیلہ سلام اللہ علیہ میں وہ اپنے علی اکبر کا صدقہ کر کے قبلہ شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے میرے پچھلے سارے جملوں کا مرکز رسول خدا کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ پہلے تو دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور فرمایا اگر سوال کرنا بھی پڑ جائے تو کسی بد صورت سے سوال نہ کرنا خوبصورت سے سوال کرنا یہ اس حسین کا جشن ہے جس کا چہرہ دیکھ کے غازی حسین سے سوال کرنا
مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کے کل کو اگر ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو پھر 14 محمد بن جاتے ہیں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حسن کو اگر مکمل ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کی کل تعداد 14 بنتی ہے۔ اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے ان 14 کو بنایا تھا۔ پھر خالق کائنات نے ارادہ کیا کہ جیسے یہ 14 ہیں ایسے کائنات میں بنانے کوئی نہیں اور ایسے دنیا میں آنے کوئی نہیں، لیکن کہیں دنیا میری تخلیق پر اعتراض نہ کر دے کہ ایک بنایا اور پھر نہ بنا سکا۔ اللہ ان 14 کو سامنے رکھ کر ان 14 جیسے بنانے شروع ہو گیا۔ علی کو دیکھ کے عباس کو بنا دیا، محمد کو دیکھ کے علی اکبر کی تصویر کو بنا دیا۔ جو اندر آ گئے ہو، تمہارا آنا عقیدت بھی ہے اور مودت بھی، لیکن اس بندے کے اندر آنے کا فائدہ کوئی نہیں جو اتنے بڑے سلطان کے جشن میں آئے اور پھر جشن میں شرکت نہ کرے اور حیران ہو کر بیٹھے۔ کائنات میں لوگ یوسف سے مثال دیتے ہیں، قبلہ اصغر شادی قبلہ رتن صاحب، کیا مقابلہ یوسف کا شہزادہ علی اکبر سے؟ جس کا یقین ہوگا وہ پہلے شعر میں میرے ساتھ بولے گا، جس کا عقیدہ نہ ہو وہ بے شک چپ بیٹھا رہے۔ اور میں نے رسول کی حدیث پڑھی ہے، سوال خوبصورت سے کرو، علی اکبر سے زیادہ خوبصورت نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے۔ اپنے سارے سوال علی اکبر کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے حسن یوسف کا علی اکبر سے مقابلہ کرنے لگا ہوں۔ یوسف کا حسن میری نظر کا مکین ہے، اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسین ہے۔ اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسین ہے۔ جس کا بچپن یوسف کی جوانی سے زیادہ حسین ہو، کیا مقابلہ یوسف کا اور تصویر نقش نین محمد مصطفیٰ کا، جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے تصویر محمد کہتے ہیں۔ پریشان ہے وہ بے شک چپ بیٹھے، اور جو پریشانیاں دور کرنے آیا ہے مل کے نعرہ حیدری۔ 43 ہجری مدینے کا شہر، ہاشمیوں کا محلہ، رسول کی حویلی، لیلا کی آغوش، وہ چاند اترا کہ جس کی اطلاع محمد مصطفیٰ کے نواسے کو سجدے کی حالت میں نوکر نے جا کے مسجد نبوی کے دروازے پہ دی، آواز دے کے کہا آقا حسین تیری دعا قبول ہو گئی۔ کائنات میں شاید کوئی سوچ رہا ہو کہ حسین کی دعا کیا تھی۔ جس دن سے محمد دنیا سے گئے اس دن سے سجدے میں حسین اللہ سے دعا مانگتا تھا، مجھے نانا کی تصویر واپس عطا کر، مجھے محمد کا چہرہ دوبارہ عطا کر، یا تو مجھے اس چہرے کا عاشق نہ بناتا یا اس چہرے کو نظروں سے دور نہ کرتا۔ اس نظر کے دور ہونے کے بعد حسین ابن علی نے آواز مانگنی شروع کر دی، کیونکہ تصویر ایک ہے عاشق دو ہے، تصویر ایک ہے عاشق دو ہے۔ جسے سمجھ آئے میرے ساتھ بولنا، تصویر ایک ہے عاشق دو ہے، ایک اللہ عاشق ہے، ایک حسین عاشق ہے، ایک اللہ عاشق ہے، ایک حسین عاشق ہے۔ جب تک محمد ادھر رہا تب تک اکبر اس کے پاس رہا، جب محمد ادھر گیا اکبر
عشق علی اکبر کی گرمی کس کے دل کو ٹھنڈا کر رہی ہے؟ جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار، ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار۔ تشریف فرما جسے جشن کی عزت اور عظمت کا پتہ ہے، 43 ہجری امیر المومنین کے گھر حسین کی حویلی آغوش جناب لیلا میں 14ویں کے چاند کو شرمانے والا اترو، مسجد میں حسین سجدے کی حالت میں، اتنے برس کی دعاؤں کا ثمر ملا، اللہ سے فرماتے تھے مالک بھیج، ایک ادھر گیا ایک ادھر آیا، ایک ادھر آیا ایک ادھر گیا، جب تک محمد یہاں تھے اکبر کو اللہ کے پاس تھا، جب محمد وہاں گئے اللہ نے اکبر کو حسین کے پاس بھیج دیا۔ ایک شبیہ ہے کبھی وہاں رہتی ہے کبھی یہاں رہتی ہے، ادھر مسجد میں اطلاع ملی ہم شکل محمد مصطفیٰ نازنین محمد مصطفیٰ کا وارث آغوش جناب لیلا میں نزول فرما ہوا ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ حسن نجامی نے تحریر میں لکھا کہ حسین ابن علی اللہ کے مصلی سے اٹھ کے کھڑا ہوا، ناطق نے سامت کو بند کیا، دیدار شوق علی اکبر میں حسین نے دوڑنا شروع کیا، اس رنگ میں شبیر دوڑتا ہوا چلا کہ عبائے مبارک دوش ادھر سے کھڑک کر زمین کے بوسے لینا شروع ہو گئی، شبیر کے دونوں بازو توحید کے پرچم بن کے ہوا میں لہرانے لگے، اتنے شوق سے موسیٰ طور پر اللہ دیکھنے نہیں جاتا تھا جتنے شوق سے حسین اکبر کی زیارت۔ اتنے شوق سے اتنے شوق سے موسیٰ طور پر اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جاتا تھا جتنے شوق سے شوق دیدار علی اکبر میں کائنات کی سب سے حسین آنکھیں طواف رخ علی اکبر کے لیے حد نہیں ہو گئی، حد ہو گئی، کتنا عاشق ہے حسین اللہ، لیکن عباس کے علم کی قسم تہجد کا مصلی وہاں بچھاتا تھا جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا، 2 رکعت اللہ کی نماز کئی بوسے علی اکبر کو، کائنات میں کسی بشر کی قبلہ سے شادی علی کی عزت کی قسم جرات ہی نہیں کہ وہ بتا سکے کہ علی اکبر کتنا خوبصورت ہے، مجھے بطول کی چادر اور علی کی ولایت کی قسم، آدھی آدھی رات کو بی بی لیلا فرماتی، میں دیکھتی اکبر کے جھولے میں کوئی سایہ، میں نے پوچھا کون؟ آواز سلطان کربلا، اگلے جملے کو ساری زندگی یاد رکھنا، حسن علی اکبر کا پتہ چلے گا، کون؟ سلطان کربلا، مانا سوئے نہیں، حسین فرماتے تھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، جو خوش ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جو جشن میں آیا ہوا ہے، جسے پتہ ہے جشن کس طرح سے منایا جاتا ہے، تقریریں سنی جاتی ہیں، جشن منایا جاتا ہے، پورے شعبان کا نچوڑ ہے آمد علی اکبر، عباس جیسا جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہوں، شبیر سے التجا کرتا ہوں، کیا کہنے اس کی عزت کے، میر تقی میر کو کہنا پڑا، فرماتا ہے محمد کی جبین سے نور بہ کر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں، جہاں کوئی نہ بھی بولے پھر بھی شعر ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ خلوص اتنا ہے بی بی کی قسم، جو نیت سے پڑھے گا اسے بی بی عطا فرمائے گی، محمد کی جبین سے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، یہ جن کی انگلیاں دانتوں میں نکال لو، یوسف نہیں علی اکبر میں، بسم اللہ، حیران ہو گئی پوری طاقت سے میر تک میر فرما، محمد کی جبین سے نور بہ کر بنتے جاتے ہیں،
پسینہ آتا جاتا ہے، پیغمبر بنتے جاتے ہیں۔ نبوت میں میرے معبود تھوڑا سا اضافہ کر، جوان ہو کر علی اکبر پیغمبر بنتے جاتے ہیں۔ شاعروں کا استاد وہ کہتے ہیں یا رب براق بھیج دے، جنہیں معراج سے پہنچ گئے ہو تو آپ اللہ واپس کہنا یا رب براق بھیج دے، رہوار دب نہ جائے۔ یا رب براق بھیج دے، رہوار دب نہ جائے، ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے بوجھ سے ہائے 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 یارو براق بھیج دے، رہوار دب نہ جائے، ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے بوجھ سے۔ حسین منی و انا من الحسین کی اصلی تفسیر کا نام ہے علی اکبر۔ ساری دنیا کو سمجھ آ گیا حسین مجھ سے، کیسے پتہ چلے رسول حسین سے کیسے؟ کوئی بے ایمانی کرے تو اس کی اپنی مرضی، اس کی زندہ تفسیر کا نام ہے علی اکبر۔ اگر علی اکبر کائنات میں حسین کی آغوش میں نہ آتا پھر پتہ نہ چلتا من الحسین کس طرح سے ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں شرح من الحسین کا، شرح من الحسین کا پورا بیان ہے، اسلام مطمئن ہے کہ اکبر جواب ہے۔ کیا کہنے اس پاک باز جوانی کی، پھر حد ہو گئی۔ خالی تصویر مصطفیٰ والی نہیں، امام حسین کی نص ہے، معصوم امام کا فکر ہے، خلق میں بھی اور خلق میں بھی۔ اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، جس کمرے میں مکمل اندھیرا ہو ماچس کی تیلی روشنی کرنا، بخیلوں کے گھر میں سخی بننا آسان ہے، جس گھر سے فقیر کو کبھی خیرات نہ ملی وہاں سے 10 روپے کا نوٹ نکل جائے، حج جتنا سوال۔ علامہ اقبال کا بھتریجا صرف ہی میں نہ مانا، چھوڑ دیا جشن ہی منا، چاچے دی یاد صرف تازہ نہ کری ویسے یاد کر سکتے ہیں تو جو ہے یا نہیں بیٹھ ہی میرا چاہتا یہ واحد بندہ ہے جنہا جشن کو صفحہ برباد بنا کے تریجہ تک کرے تیرا خدا ساتھ پورے نہ کرنا نہ کرے سی انسان۔ سامعین گرامی، امام علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ مجھے 1000 بیٹا، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں، اللہ مجھے 1000 بیٹیاں میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں۔ یہ کئی مکسرین بکواس کرتے ہیں کہ جی اکبر کا مطلب تو ہونے بڑا، علی اکبر تو مولا سجاد کو ہونا چاہیے، درمیان والا بیٹا اکبر کیسے ہوتا؟ بڑا ہوتا ہے اکبر، چھوٹا ہوتا ہے اصغر، درمیان والا ہوتا ہے اوسط۔ صرف اس کو کیونکہ دشمنی ہے مصائب آل محمد، اس بات بخش کو جواب دیتا ہوں کہ علی اکبر مولا سجاد نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا سجاد کی ولادت ہوئی 38 ہجری، 38 اس وقت خود مولا علی موجود تھے جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی۔ مولا علی کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری، مولا سجاد کو گود میں اٹھایا ہے امیر المومنین میں، اور جس گھر میں مولا علی موجود ہو اس میں حسین کے کسی بیٹے کا نام علی اکبر نہیں ہو سکتا۔
علی خود مولا علی موجود ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے آپ پر. اس لیے جب میرا مولا چلا گیا تو اس وقت جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا علی اکبر. قرآن کی قسم حیران ہو جاتی ہے دنیا. منطق اور فلسفے کے عالم خدا کی قسم کئی سال علماء نے اس داشت میں رولے. اللہ اکبر کے ہوتے ہوئے شبیر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی اکبر. اکبر کا لفظ آیا ہی صرف دو ہستیوں کے نام ہے, یا اللہ اکبر. اس لیے آزانوں میں آدھا حصہ ہے علی اکبر کا. کیا عظمت ہے اس کی جو شبیر کا بلال ہو. آزان میں اس کے نام کا چرچا. میں کہتا ہوں پتہ نہیں قیامت والے دن اس مولوی کا کیا بنے گا جسے دادا کا نام نماز میں قبول نہیں تھا لیکن پوتے کا نام آزان میں لینے پر مجبور ہے. اس کی عظمت کے کیا کہیں, اس کی بلندی کے کیا کہیں, اس کی کریمی کے کیا کہیں. عباس استاد تربیت زینب عالیہ کی جو سجاد کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھے. شبیر جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ سے دعا طلب فرمائے. مدینے میں قحط پڑا, بارش نہیں ہوئی, مدینے والے پریشان ہو کے شبیر کے دروازے پر آئے. مولا تیری جیسی رحمت مدینے میں رہتی ہے اور پھر بارش نہ ہو, مجھے علی کی عزت کی قسم. مسکرا کے حسین فرماتے ہیں 5 شریف اکٹھے کرو اور سے کہو علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے اللہ سے دعا مانگے خدا بارش نہ کرو. جی بسم اللہ. یہ عین دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور کیونکہ آغاز جشن ہے سارے جھولیاں اٹھا کے مل کے دعا طلب فرماؤ. جس نے یہ حدیث سنی ہے وہ زیادہ سرور سے دعا مانگے کہ حسین سے مانگے. علی کلام شاہ مشرقین سے مانگو. علی کلام شاہ مشرقین سے مانگو. جس کا ایمان ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. علی کلام شاہ مشرقین سے مانگو. جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو. سبق ملا ہے یہ راہب سے اور فطرت سے, خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو. میرا اللہ تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ اور خود میں جناب علی اکبر سے کہتا ہوں مولا تجھے اللہ کا واسطہ اور تجھے اپنے چہرے کے حسن کا واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے قبلہ اشکر شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ آمین کہنے والوں کی بھی دعائیں قبول فرما. اس لیے کہ جو آمین نہ کہے سید کہتے ہیں وہ بخیل ہوتا ہے, کیونکہ مانگنا اس نے ہے دینا اس نے ہے. یہ آمین بھی نہ کہے تو بخیل نہیں ہے تو اور کیا ہے. میرا مولا کل مومنین و مومنات کی دعاؤں کو قبول فرما. جس جس کے دل میں ہے کہ دعائیں علی اکبر کی بارگاہ میں دستخط ہو کر قبولیت کی سند پا جائیں گی, کلیجے کی طاقت سے زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی نعرہ حیدری. کئی بندوں نے نعرہ ایسے لگایا کہ جس سے زیادہ اونچی آواز میں نعرہ کول خانی میں بھی لگ جاتا ہے. جس والی آواز میں مل کے نعرہ حسینوں کے گھر میں حسین بننا مشکل. انصاف بے سروں کے گھر میں
سننا بات صورتوں کے گھر میں خوبصورت بننا آسان ادھر یکے کالے ٹیٹڑوں میں ایک ساملا نکلا انہوں نے یوسف چ رکھی جڑے چو بیٹھے ہو کہ یوسف نال بندہ سونا ہوئے تو میں دسائے صحیح ناراض نہیں تھی بنا کچھ خوش تھی خوشی کا پتہ چلتا ہے چہرے سے کوئی بندہ آگے رسے سے میرے گھر پوتر جائے میرے پر نہیں بیٹھا موقع گیا نا سب کسی فقیر کے گھر میں نہیں حسین جیسے امیر کے گھر میں علی کی عزت کی قسم راہب کہتا رہا تھا رسول سے میری تقدیر میں اولاد ہے کائنات کے سچے ترین نبی نے فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے جب محمد فرما دے تقدیر میں نہیں ہے تو تقدیر میں تھی ہی نہیں حالانکہ رسول کو پتا تھا ابھی حسین 7 عطا فرما دے گا پیغمبر نے تصدیق کر کے بتایا اولاد تقدیر سے نہیں ملتی شبیر سے ملا کر بولی زبان دلا جب زبان بولا جو جشن منانے آئے ہیں وہ زبان سے بولے گا اولاد تقدیر سے نہیں ملتی شبیر سے ملا کرتی ہے تقدیر سے ملا ہوا حرامی ہو سکتا ہے تقدیر سے ملا ہوا اما شریف ہو تو بیٹا علی کا حبدار ہوتا ہے ماں بازاری ہو تو بیٹا ڈاکٹری سے بھی نہیں بتا سکتا چھپا داڑھی کالے کرتوت اور بھاگ کے کہتا ہے علی نے شراب پی میں کہتا ہوں بے غیرت تو جا کے اپنی ڈاکٹری سے تو پوچھ شراب کا پہلا اثر لہو پہ ہوتا ہے آج بھی دنیا میں جیسے چیک کرنا ہو ایسے شراب پی ہے کہ نہیں اور اس کا خون چیک کیا جاتا ہے اور بے غیرت تو اس پہ الزام لگا رہا ہے جسے محمد کہے تیرا خون میرا ہو ذاکر نائک ملوم اس کمینے نے کہا جی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا پریشان ہوئی ناصر عباس کو بڑی خوشی چلی علی کی عزت کی قسم مجھے پریشانی ہوئی نہیں پریشان تو میں تب ہوتا اگر میرے پیروں میں کوئی رضی اللہ ہوتا سارے علیہ السلام ہے پریشان اس کو ہونا چاہیے جس کے پیروں میں رضی اللہ ہے 50 سال بعد انہی کا اپنا بندہ پوچھے گا وہ بھی رضی اللہ یزید بھی رضی اللہ کچھ فرق نہیں ہے جو جسے بات سمجھ نہیں آئی وہ سارے بھائی تو جشن منانے آئے جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں کہتا ہوں ذاکر نائک تیرا شکریہ تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر رضی اللہ کا معیار بتا دیا اب کائنات کو پتا چلے گا کہ تم کس کو رضی اللہ
عید تو نہیں جو پاکستان میں نہیں، مجھے 14 اگست کی قسم، پاکستان 3 اگست کو نہیں بنو، 14 اگست کو بنو، اور اسے بنانے والے کا نام ہے محمد علی۔ یہ 2 صفتیں اکٹھی ہوئی تو پھر پاکستان بنو۔ جس کا جشن ہے اس میں صرف رسول کا چہرہ نہیں ہے، وہ رسول کا چہرہ ہے، علی کا نام ہے، فاطمہ کی عمر ہے۔ قبلہ بی بی بطول کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ علی اکبر کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ تصویر محمد والی، نام علی والو، اتنے تبرکات کٹھے ہو سیدوں کے، ایک علی اکبر بنتا ہے۔ محمد کا نام پھر چپ کر جاتے ہیں، محمد کی تصویر، علی کا نام، بطول کی عمر، ان 3 چیزوں کے اکٹھے ہونے کا نام ہے علی اکبر۔ جیسے پاکستان منایا محمد علی، قرآن کی قسم، تاریخ 14، وقت پورے 12 بجے، اس سے بڑی قسم کائنات میں کوئی نہیں، لفظوں کا نہیں حرفوں کا جام ہے، پورے 12 بجے۔ یہ انڈیا کا یوم آزادی 15 کو کیوں ہے؟ اس وقت ان کا آدھا گھنٹہ ہم سے آگے تھا، جہاں 12 بجے اعلان ہوا ادھر 12:30 بج گئی تھی، اس لیے ادھر 15 ہو گئی، ادھر 14 ہو گئی۔ وقت 12 بجے، 12 کا نام لو، دشمن علی کے چہرے میں 12 بج جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے علی کو 13 رجب کو بھیجا، حسین کو 3 شعبان کو بھیجا، شبیر آیا تو شعبان کی 3 تھی، علی آیا تو رجب کی 13 تھی، تاکہ جو علی اور حسین کا منکر ہو نہ 3 میں ملے نہ 13 میں۔ دیر نہ بولا کر آگو کو بیٹھا۔ پورے جشن کو اس نیت سے سنو کہ کسی وقت تمہیں خوش ہوتا دیکھ کر پوری رات یہ نیت کر کے بیٹھو، میں پڑھنے والا اس نیت سے پڑھ رہا ہوں، سننے والے اس نیت سے بیٹھو کہ کسی وقت تمہیں خوش ہوتا دیکھ کر اگر حسین خالی دیکھ کے مسکرا پڑا، شبیر نے خالی مسکرا کے دیکھ لیا، تیری میری نسلوں کے وقت سمر جائیں گے۔ جسے حسین ہنس کے دیکھ لے ہون سے پوچھ، جسے حسین ہنس کے دیکھ لے فطرت سے پوچھ، جسے حسین ہنس کے دیکھ لے راہب سے پوچھ۔ اس نیت سے اپنی جھولیاں پھیلا کر اس رنگ سے جشن کو سماعت کرو، اور قدرتاً پھر آ گئی 14 اگست اور خوشی 14 کے گھر کی۔ آج دیکھو علی اکبر اندھیرے گھر کا چراغ نہیں، باپ مشہور ہو جائے بیٹا مشکل مشہور ہوتا ہے۔ جسے شک ہو جاوید اقبال سے پوچھو،
علامہ اقبال کا بیٹا، اور یہی محنت بڑی کی ہے، پھال کوئی نہیں۔ سکول میں فاسٹ آتا تھا، استاد کہتے تھے علامہ اقبال کا پوتر فاسٹ ہے۔ وہ آگے فاسٹ میں آنا نہیں، نہ میرے پیو دا جب اس گالی میں نے کوٹھی بنائی، ابا جی کے گھر سے نکل کے جاوید منزل سے لاہور میں ایڈریس بن گیا علامہ اقبال دے پوتر دے نال والا گھر۔ وہ آگے کوٹھی کا آگے پیو دے نام تھی، وہ آگے میں جج بن گئی ہوں، چیف جسٹس۔ میں کرسی دے بیٹھا ہوں نا، میرے ہاتھ کڑیاں پا کے مجرم وکیل تو مجھے اقبال مشہور ہے۔ مشہور ہو جائے بیٹا مشہور نہیں ہوتا، کائنات قربان کرو سیدوں کے گھر پہ، محمد کی اپنی شہرت، علی کی اپنی شہرت، حسن کی اپنی، حسین کی اپنی۔ علی اکبر اس لیے مشہور نہیں کہ حسین کا بیٹا ہے، بڑا سخی تھا۔ علامہ مامدانی فرماتے ہیں سیدوں کے گھر میں دن رات خیرات چلتی، لیکن اکبر کا لنگر سب سے مختلف تھا۔ اکبر کے گھر میں چراغ بلندی پہ روشن ہوتا تھا تاکہ آدھی رات کے بھوکے کو بھی رستہ پتہ چل جائے، وہ علی اکبر کا گھر۔ کتنا میں نے اللہ کے لیے بندے گھر سے نکلتے دیکھے تبلیغ کے لیے، جی بڑے بھائی کی قمیض، چھوٹے بھائی کی شلوار، خدمت دین الہی، لیکن چولہا بھی ساتھ، آٹا بھی ساتھ، توا بھی ساتھ۔ تمہیں حسین کی عزت کی قسم، کوئی ایک مومن بتاؤ جو مجلس سننے آئے روٹی ساتھ لے کر آئے۔ بندے کو پتا ہے پوری رات مولا کے جشن میں رہنا ہے، کوئی چھپنے ہوئے چنئی ساتھ لے کر آیا ہو نہیں۔ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین۔ نسلوں میں سرداری مانگو، شہزادہ علی اکبر سے کیا کہنے تیری عزت کے، کیا کہنے تیری عظمت کے، کیا کہنے تیری بلندی کے۔ فکرہ کہتا ہوں جشن کے قابل فکرہ کہتا ہوں، سمجھے گا وہ جسے توفیق امام حسین عطا فرمائے گا۔ اکبر کی شہرت اپنے چاچے حسن کی وجہ سے نہیں، بھائی سجاد کی وجہ سے نہیں، باپ حسین کی وجہ سے نہیں، سجاد کی اپنی شہرت، حسین کی اپنی شہرت، اکبر کی اپنی شہرت۔ ان کی قبریں کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں، مرشدوں کی، میرے پیروں کی قبریں اس وجہ سے مشہور نہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہیں۔ یہ مدینے جائیں منورہ بنا دیتے ہیں، کربلا جائیں معلیٰ بنا دیتے ہیں، یہ نجف جائیں اشرف بنا دیتے ہیں، یہ قاسمین جائیں شریفین بنا دیتے ہیں، یہ مشہد
حسن نال 15 اگست تک جڑے پریشان تھی گئے وہ تھی گئی 14 صحیح ہے حکومت گھنٹہ کو بدھائے ایڈی ہی کو بدھائے اور یہ اتنی اچھی حکومت ہے 6 دفعہ خوشی دیندی ہے پوری قوم کو ایک نہیں 6 دفعہ انہیں جو بتی آندی ہر بندہ خوش دیگا آ گئی جڑا علی اکبر دی خوشی ہے نہ خوش تھی سی ادھر شاکر سجابادی صاحبان نے میں انہوں کی تو سنائی انہوں نے ایک شعر جلاب جاندے پھکی کھیل جڑا علی اکبر دے جیسا خوش نہ تھی بے پورا سال کھل سی لیکن پھکی کھیل دیکھو مطلب آندے بسم اللہ دیکھو نہیں آندی کو سمجھے نا جن دی شادی تو بعد نہ بنے او کو ولی میں سیانی اما دیئے پتر کھل دارانی جسے حقیقی خوشی چاہیے اسے چاہیے سیدوں کی خوشی میں خوش ہو آج دھمال بھی ڈالو تو عبادت ہے آج مسکراہٹ بھی آئے چہرے میں تو عبادت ہے آج خوشیوں کے رنگ چہرے سے نظر آئے تو عبادت ہے آج شکلوں سے پتہ چلے کہ سادات کے گھر کی سب سے بڑی خوشی ہے سامعین گرامی قدر وہ دن ہے کائنات آدم و عالم میں 11 شعبان جس کے صدقے میں کائنات شبیر کی خوشی میں کائنات کی خوشی جس کی خوشی اللہ چاہتا ہے جس کی خوشی کے لیے اس نے 12ویں کو بھیجا آج اس کی خوشی کے لیے علی اکبر تصویر محمد مصطفیٰ بن کر اس کے سینے کا تعویذ بن کر یعنی انگوٹھی حسین بن گیا نگینہ بن گیا علی اکبر اس کے اندر جس کا انگوٹھی اتنی حسین ہو اس کا نگینہ کتنا حسین ہو سامعین گرامی قدر یہ جو فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح روح پر فتوح کو بول یہ فکرہ اس میں مرنے سے 3 مہینے پہلے انتقال سے 3 مہینے پہلے GHQ کے دورے پہ جا اپنے قلم سے محمد علی جناح نے ایک قانون بنایا اس سے بڑی قسم کائنات کے مذہبوں میں بھی بنی ہے جس کا دل چاہے تصدیق کرے جس کا دل چاہے تحقیق کرے قانون ایسا بنایا جب تک پاکستان رہے گا قانون تبدیل ہو نہیں سکتا اور قانون بنایا کیوں کہ جب بھی پاکستان کا چیف آف دی آرمی سٹاف پاکستانی فوج کے دستے کے حوالے پاکستان کا پرچم کرنے لگتا ہے جس کی آنکھ کھول جائے صبح کے ٹائم ٹی وی کھول کے دیکھ لینا وہ پرویز مشرف ہو یا اشرف کیانی ہو ہر کوئی مند ہے قائد اعظم کے بنائے ہوئے اس قانون کو کہ جس وقت علم کو پاکستانی فوج کے دستے کے علمبردار کے حوالے کرنے لگتا ہے تو سرکاری طور پر قائد اعظم کے حکم کے مطابق یہ فکرے کہنے کا پابند ہے کہ میں اسے علم تیرے حوالے کر رہا ہوں اس سنت پیغمبر کے مطابق جس طرح نبی نے خیبر میں حیدر کو جسے خوشیاں دونوں بازو اٹھا کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ سبا کے ساتھ کوئی بولو سیاست سے نہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کون کہہ رہا یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا 1965 کی جنگ میں عزیز بھٹی شہید قسم اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ کسی کو اگر یقین نہ آئے تو اس کے یقین کے لیے ایک قسم لیکن قسم کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اسے راستہ نہیں بتاؤں
65 کی جنگ کرنل شفقت عباس بلوچ عزیز بھٹی سے زیادہ بہادری سے لڑا. دوسرے دن شہید ہو گیا عزیز بھٹی. 17 دن لڑا شفقت عباس بلوچ. کل بندے تھے اس کے پاس 50. انڈیا کی فوج سمجھتی رہی پتہ نہیں کتنے فوج. علی کی عزت کی قسم جب اس اخبار والوں نے پوچھا کہ تو نے 50 بندوں کو ہزاروں کا روب کیسے دیا, کرنل شفقت عباس کہنے لگا مجھے کچھ نہیں پتا, میں صرف نعت علی پڑھتا رہا. جس کا آزمودہ نسخہ وہ زبان سے بولا, میں خالی نعت علی پڑھتا رہا. نعت علی نے پورے علاقے میں روب ڈال دیا کہ جب یہ جنگ فتح ہوئی تو کرنل شفقت عباس بلوچ کو خطاب دیا گیا سیویئر آف لاہور, لاہور کا بچانے والا. 2 بندوں کے نام گئے ایوب خان کے پاس کہ ان دونوں کو نشان حیدر دیا. عزیز بھٹی کو بھی, شفقت عباس بلوچ کو. شفقت عباس بلوچ زندہ ہے, اعلیٰ مولا کا عظیم ملنگ ہے, لاہور میں موجود. کوئی تصدیق کرنا چاہے تو ملوا سکتے. اس کا 2 نام ہے عزیز بھٹی, کرنل شفقت عباس بلوچ. پہلا نمبر شفقت عباس, دوسرا نمبر عزیز بھٹی. زیادہ بہادر شفقت عباس, تھوڑا بہادر علی بھٹی. شفقت عباس زندہ, عزیز بھٹی شہید. ایوب خان نے قلم اٹھایا, شفقت عباس کا نام کہا, عزیز بھٹی کا نشان ہے. کور کمانڈر نے کہا یہ زیادہ بہادر. اس کا ہوگا, اس کا زیادہ خدمت کی ہے, اسے کی ہوگی. کیا نشان حیدر کیوں نہیں دیتا؟ ایوب خان کہتے زندہ کو نہیں دوں گا. نشان حیدر کے لیے مرنا ضروری ہے. اس نے کہا زیادہ بہادر ہے, زیادہ بہادر ہے, زیادہ بہادر ہے. اس نے کہا نشان بتاتا ہوں کہ کوئی مر جائے سپاہی بھی ہو تو نشان حیدر دے دینا, لیکن زندہ کو نہ دینا. شفقت عباس کہتے میں نے جا کے پوچھا تو زندہ کو کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا آج نشان حیدر لگاؤ, کل کسی جنگ میں بھاگ گیا علی کی توہین ہو جائے. بیٹا عطا فرمائے. ملتان میں خبر سنے ناصر عباس, خبر سنی جی میں نے ملتان میٹھے چاولوں کی دیگ چاہ کے میں شاہ شمس کے روزے میں پہنچا. میں چاول ونڈنے شروع کر جڑے چپو مثال ہے, اور مثال ہی ہوئے جڑی منت ہے. جڑا بولے سی وہ کھاسی شکلہ پکے نہ کھڑو. میں جناب چاول بانٹ رہا تھا, اتنے میں رانا مذہب صاحب آ گئے. انہاں کے مولوی تے دیکھو قبلہ صاحب نے اینک ٹھیک کی تھی, چھولی بتائی تے میں چاول ہی کھتوں میں تیرے پھکا ہی ماں خوشی دے ہم مطلب پینسل بات دے انہوں سرکار پھکا مت قبلہ پوچھا ہے کہیں دے گے. ہمارے گھر رانا صاحب اللہ نے قبلہ اصغر شاہ صاحب کو فرزند عطا فرمایا. قبلہ سمجھ گئے ان کا ساتھ والا بندہ پریشان ہو, لیکن یار خوشی ٹپے گی دے گا شاہ سمجھ. اس کو عجیب مولوی صاحب خوشی کی روڑ پکے
اس نے ملتان میں میٹھے چاول کی تھے اور رشید یہاں کے اصغر شاہ صاحب شاہ صاحب مبارک ہو گئے ملتان والا مولوی نہیں ناصر عباس چاول کھڑا بننے دا تو بھی انصاف کرا ہے میرا آخری جملہ لیکن چھولی پھیلا کے جنہیں دل لے جڑ جڑ انصاف والا بندہ بولے سی بے انصاف ہے کوئی منت ہی کوئی ایویں جو بندہ آنے سے ایسی سے خوشی توارے گھر دیئے چاول مولوی ناصر کھڑا بننے دا سائیں ایک فکرہ ضرور آپ او مولوی صاحب سارے اپنے بولو آسن آسن اس رنگ میں علی اکبر کا جشن مناؤ جبرائیل تیری دھمالے دیکھ کر عرش میں حسین سے جا کے کہے بیٹا تیرا آیا ہے امام بارگاہ میں شیعہ کیوں خوش ہے تیری نسل